عبادت سمجھ کر اس طرح بارگاہ رسالت باب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں اور آقا مدینے سے سن کے ہمیں جواب عطا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ ماشاءاللہ بندہ ناچیز کو بڑی امید ہے کہ آپ احباب نے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کیا ہوگا۔ التماس گزار ہوں جس بندے نے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کیا ہے وہ بندہ اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھ کے قریب آ جائے تاکہ محفل کا ایک حسن بن جائے۔ یقیناً جس بندے کو دیوار کا سہارا ہے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا رہے، جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہے وہ قریب آ جائے تاکہ محفل کا حسن بن جائے۔ دعا کرتا ہوں جو بندہ جتنے قدم اسٹیج کے قریب آ جائے اللہ رب العزت اس کو بے شمار قدم مدینے کے قریب لے جائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آج کی محفل میں آئے ہوئے تمامی احباب کو جن کی بدولت آج کی یہ محفل سجائی گئی۔ یقیناً مسجد کی محفل ہے، مسجد کی محفل وہ محفل ہوتی ہے جس میں سارے ہی میزبان ہوتے ہیں۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اسی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرسول چشتی صاحب کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم ثنا خان پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یقیناً جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ بخشش نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ ہونی ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق محفل میں بیٹھے گا۔ اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ بخشش حضور کی رحمت سے ہونی ہے تو یقیناً اپنی سیاسی طبیعت کو چھوڑ کر حضور کی پیاسی طبیعت بنا کر ایسے بیٹھنا ہے کہ پتہ چلے حضور کے دیوانے حضور کا جشن منا رہے ہیں۔ اور ہم نے جشن منانا کیسے ہے حضور والا، 4 مصروں میں میں پیغام دے رہا ہوں کیسے جشن منانا ہے۔ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے کو۔ بابا جی یقیناً چوتھے مصرے پہ احباب ضرور سبحان اللہ پکاریں گے اور بولنے پہ آ جائیں گے۔ مجھے یقیناً احباب پہ بڑا فخر ہے، یہاں کے احباب بڑا خوبصورت سنتے ہیں اور ان کی سماعتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ نہیں آیا، آپ احباب مجھے پہلے بھی سنتے رہتے ہو اور بے مثل انداز میں سنتے ہو، بس چوتھے مصرے کا انتظار کیجئے گا۔ اگر دل تک بات پہنچ جائے تو پھر دل سے سبحان اللہ پکاریے گا۔ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔
یقیناً 4 مصرے میں آپ احباب کی جانب بڑھاتا ہوں اور اسی کے زیر سایہ میں تلاوت کلام رحمان کے لیے صدا دے دوں گا۔ پوری توجہ۔ جس شخص کا ناطہ میرے نبی سے جڑا ہے، سبحان اللہ پکارو گے یارو۔ ہر بندے کے لیے یہ جملے نہیں ہیں۔ جس کا حضور سے رشتہ کوئی جڑا ہوا ہے اس بندے کے لیے دوسرا جملہ ہے۔ یقیناً ہم وہ بندے نہیں ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری طبیعت بگڑ گئی ہو، نہیں، ہم وہ ہیں جب سے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھا ہے تب سے سب کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ پوری توجہ سامعین ذی وقار، میں نے مبارکباد پیش کرنی ہے حضور کے غلاموں کے لیے جملہ۔ جس شخص کا ناطہ میرے نبی سے جڑا ہے اسے مبارک ہو ماہ ربیع الاول چڑھا ہے، اسے مبارک ہو ماہ ربیع الاول چڑھا ہے۔ یقیناً آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو کہ حضور کی عمر کتنی ہے، حضور کا زمانہ حیات کتنا ہے، تو سارے بچے بتا دیں گے۔ یقیناً آپ احباب میرا جملہ سمجھ کے بولیے گا، اگر جملہ سمجھ آ جائے تو پھر دل سے آج سبحان اللہ ضرور پکاریے گا۔ جس شخص کا ناطہ میرے نبی سے جڑا ہے اسے مبارک ہو ماہ ربیع الاول چڑھا ہے، آمد ہو گئی زمانے میں اس نبی کی عمر 63 برس مگر زمانوں سے بڑا ہے، عمر 63 برس مگر زمانوں سے بڑا ہے۔ حقیقت سچ صدا بولے آئی۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ احباب ہیں جو مسکرا بھی رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی پکار رہے ہیں، لیکن کچھ احباب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے مجبور ہو کے آئے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے نہیں بلکہ مسرور ہو کے آیا بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پکارے نا ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ محفل خوبصورت بن جائے۔ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ آئیے سامعین ذی وقار، حقیقت سچ صدا بولے آئے، حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے، حقیقت سچ صدا بولے آئے، رحمت رب دی ڈاندی پئیے، دل نو لذت آندی پئیے، کچھ بندے سبحان اللہ نہیں آدھے پہ ایہا کا سر آندی پئیے۔ چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے، چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثوابے، جی میں کے روزہ رکھن تے کھولن ثوابے، میں تا چپ ہے چنگی میں بھی منے دا ہاں پر ذکر نبی دی محفل اچ بولن ثوابے، پر ذکر نبی دی محفل اچ بولن ثوابے۔ حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے۔ یقیناً بھائی جان آپ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہو، یقیناً اس ٹائم سے پہلے آپ مجھے جانتے ہو، پوری توجہ فرمائیے گا، چوتھے مصرے پہ ان احباب سے سبحان اللہ سنیے گا۔ حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے، او لفظ سارے قرآن بنے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیازی سارا جہان سوہنا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں، پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر
قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سامعین ذی وقار، آج وہ رات ہے جو بابرکت رات ہے، پوری توجہ۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا۔ حضور کا خالصتاً میلاد سننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ احباب پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ آنے جانے والے احباب آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اپنے دل کو مدینہ بناتے رہیں گے۔ آپ احباب نے توجہ فرمانی ہے، پھر عقیدے سے لبریز میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا۔ یقیناً علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہی کے پاس بیٹھا ہوا جملے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو اصلاح کر دیں گے، اور اگر اچھا پڑھ جاؤں گا تو دعا کر دیں گے۔ پوری توجہ۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا۔ سامعین ذی وقار، جب حضور کی آمد ہونے والی تھی تو رات چاہتی تھی کہ میرے اوقات میں حضور کی آمد ہو جائے، اور دن کہتا تھا کہ میرے لمحات میں حضور کی آمد ہو جائے۔ رب نے کہا رات تو بھی سن لے، اے دن تو بھی سن لے، یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بس رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اس وقت حضور کی آمد ہوگی۔ اب یقیناً آپ احباب سے میں یہ نہیں کہہ رہا 6 مصروں پہ آپ 6 دفعہ سبحان اللہ پکاریے، لیکن چھٹے مصرے پہ ایسے سبحان اللہ پکارنا پتہ چل جائے یہاں پہ حضور کے ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ پوری توجہ۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا۔ علامہ صاحب یقیناً چھٹے مصرے پہ اگر کوئی بندہ بات سمجھ گیا اس کا ہاتھ بھی اڑ جائے گا اور وہ سبحان اللہ بھی پکارے گا۔ 12 ربیع الاول روز سوموار تھا۔ رات اور دن کا یہ تکرار تھا۔ دن یہ چاہتا تھا مجھ کو سعادت ملے، رات کہتی تھی مجھ کو یہ عزت ملے۔ کشمکش تھی یہی دونوں کے درمیان جب تھا نوری سما۔ علامہ صاحب ان عاشقوں کی سبحان اللہ کی صدا سنیے گا۔ جب تھا نوری سما تو یارو اس لمحے، اس ساتھ، اس گھڑی، اس وقت کرم بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ کرم بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ علامہ صاحب یقیناً کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن ہے، لیکن میں نکمہ یہ کہتا ہوں 12 ربیع الاول حضور کی جلوہ گری کا دن ہے، 12 ربیع الاول حضور کی تشریف آوری کا دن ہے، 12 ربیع الاول حضور کی آمد کا دن ہے، 12 ربیع الاول حضور کے آنے کا دن ہے۔ میرے نبی تو اس وقت بھی تھے جب زمین و زمان نہ تھے، جب چنین و چنا نہ تھے، جب کشک و بائبا نہ تھے، جب غلام و سلطان نہ تھے، جب پھول میں مہک نہ تھی، جب ستاروں میں چمک نہ تھی، جب ہواؤں میں لہک نہ تھی، جب رات کا سناٹا نہ تھا، جب ہوا کا فراٹا نہ تھا، جب دن کا اجالا نہ تھا، جب موسم میں گرمی نہ تھی، جب ریشم میں نرمی نہ تھی، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب بحر و بر کا وجود نہ تھا، جب خشک و تر کا وجود نہ تھا، جب زیر و زبر کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب سب کا وجود نہ تھا، جب علاقہ و بستی نہ تھی، جب کیف و بستی نہ تھی، جب بلندی و پستی نہ
تھی۔ سلیم بھائی اب آپ اپنا کیمرہ گھمائیے گا، ان عاشقوں کے اٹھے ہاتھ اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیجئے گا۔ جب علاقہ و بستی نہ تھی، جب کیف و مستی نہ تھی، جب بلندی و پستی نہ تھی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی، یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ اور علامہ صاحب یہ 4 مصرے ہیں جو میں دل سے پڑھتا رہتا ہوں، اگر محفل میں نہ بھی پڑھوں تو ایسے چلتے پھرتے یہ 4 مصرے میں ضرور پڑھتا ہوں۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا، سمجھا نہیں ہنوز میرا، عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ شاعر کہتا ہے میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حضور کائنات کا حسن ہے یا حسن کی کائنات ہے۔ پوری توجہ، سمجھا نہیں ہنوز میرا، عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ایک خالق جہاں ہے، ایک خالق جہاں ہے، ایک خالق جہاں ہے تو ایک مالک جہاں، ایک جان کائنات ہے، ایک وجہ کائنات، ایک جان کائنات ہے، ایک وجہ کائنات۔ لے کے پیغام تڑپ باد بہاری آ گئی، سلسبیل و لطف الطاف باری آ گئی، قسمت عالم کے سور جانے کی باری آ گئی، صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمینہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا، آمینہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا۔